نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله آمنت بالله صدق الله العظيم عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اور ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے عزیزوں میرے دوستوں دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آج الحمدللہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ وہ دین اسلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کم پر لے رکھا ہے. جب جب باطل قوتیں اس اسلام کو مٹانے کی ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس سے بہتر طاقت اہل حق کو عطا فرما کر اپنے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان جادو کے زور پر جادوگروں کے زور پر تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے. میرے سامنے لے کر آ جا کتنے جادوگر تیرے پاس ہے. اور تفصیلی واقعہ نہیں وقت بہت مختصر ہے. سرسری انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے پر فرعون نے 70,000 جادوگروں کو جمع کیا اور ایک میدان میں جب جادوگر جمع ہوئے میرے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. آپ نے فرمایا تم اپنا جادو بتاؤ. جب ان جادوگروں نے اپنے ہاتھوں کی رسیاں اس میدان میں ڈالی ہاتھ میں تھی تو رسیاں تھی میدان میں گرتے ہی وہ رسیاں سانپ میں تبدیل ہو گئی. ہزاروں سانپ اس میدان میں گھومنے لگے. میرے رب اور سوجے نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تخف اے موسیٰ خوف نہ کرو وَأَنْتُمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. موسیٰ تم ہی اعلیٰ ہو تم ہی کامیاب رہو گے تم ہی کامران رہو گے. جب 70,000 جادوگروں نے اپنے جادو بتا دیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یدے بیضا اپنا عصا اس میدان میں رکھا. وہ عصا اتنا بڑا سانپ بنا کہ جنگل میں میدان میں جتنے سانپ گھوم رہے تھے سب کو اس سانپ نے کھا لیا. تمام جادوگروں کی جادو ٹوٹے. جادوگروں کا کہ جادو کا طلسم ٹوٹا اور ان تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. جادو ٹوٹا جادو کا طلسم ٹوٹا. دور گزرتا گیا
ایک دور آیا جس دور میں علم طب، علم حکمت بڑے عروج پر تھا، اور اسی بنیاد پر لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے تھے۔ میرے رب نے ان کے اس زور کو توڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ میرے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانو، کمال اس میں نہیں کہ جس رب نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت دینے والے کی طاقت لے کر اس کی وحدانیت کا انکار کرو۔ کمال تو یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو پریکٹیکل کی سرزمین پر اتار کر خالق قوت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے صدقے ادا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو، میرے سامنے ایسا مریض لاؤ جس کا علاج تم نہیں کر سکتے۔ ایک مادرزاد نابینا کو پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مادرزاد نابینا، ایک ہوتا وہ نابینا کہ جس کی آنکھ ٹوٹ گئی، بینائی کمزور ہو گئی، اس کا علاج ہے، مگر جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے، یا ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے ان کو پوچھے، ریسرچ یہ ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کی نسیں سوکھ چکی ہوتی ہے، مائی کا دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کی آنکھیں روشن نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نابینا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پیشانی پر تھا، وہ نابینا تھا، اور ہاتھ پیشانی سے آنکھوں سے پھرتا ہوا نیچے آیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب باطل قوتیں اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دور میں اس سے بہتر طاقت اہل حق کو عطا فرما کر اس اسلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر مقرر سے سنا، ایک دور میں جب اکبر نے دین الہی قائم کیا تو اس دین الہی کی مذمت کے لیے سرہند کی، پنجاب کی سرزمین پر اللہ نے شیخ احمد سرہندی، جسے دنیا اسلام میں مجدد الفسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا، تقریریں کی، تحریریں کی، اور وحدانیت پر وہ کام کیا کہ اکبر کے اپنے دین الہی کے گھوٹلے کو باندھنا پڑا۔ دور گزرتا گیا، ایک دور ایسا آیا کہ میدان کربلا میں یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، کلمہ گو تھا، مگر یزید شاعر اسلام کا پابند نہیں تھا، اسلام کے فرمودات و احکامات کا پابند نہیں تھا۔ حسین اعظم نے دیکھا، حالانکہ یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، یزید نے قانون اسلام کہ کسی حکم کا انکار نہیں کیا تھا، نہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حسین اعظم نے دیکھا کہ یزید بے نمازی ہے، شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے، اگر اس کے ہاتھ میں حکومت گئی تو قانون شریعت کا تحفظ نہ ہو سکے گا، اور میں اس نانا کا نوازا ہوں جس نانا نے اس دین کی حفاظت کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، نعرہ شریفین خون سے بھر جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم بیٹھے، ان طائف کے نامداروں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو اٹھو، چلو بھاگو، چلو آگے، اور یوں میرے مصطفیٰ کو نصیحتیں دی گئی۔ بلبل سدرا جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم یہ پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ طائف والے نیز کو نابود ہو جائے۔ میرے آقا نے اجازت فرمائی، پھر عرض کی یا رسول اللہ آج ان کی ہلاکت کی دعا فرما دے، تو آپ کو ان کی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل میں ان کی ہلاکت کی دعا کیسے کروں؟ ارے اللہ نے تو مجھ کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت ہوں، کافروں کے لیے، جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہوں، جانوروں کے لیے، جس شے کا رب خدا ہے، ہر اس شے کے لیے میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں دور گزرتا گیا، امام علی مقام نے یزید کی بیعت صرف اس لیے نہیں کی، صرف اس لیے نہیں کی کہ اگر میں اس کو امیر مانتا ہوں اسلام کا سورہ بگڑ جائے گا، تحفظ قانون شریعت نہ رہے گا، قانون شریعت کا تحفظ اجاڑنے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ تبدیلی محسوس نہیں کی تھی۔ اے لوگوں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس خیال سے اپنی جانوں کے نذرانے بارگاہ الہی میں پیش کر دیے، خاندان کو پورا قربان کر دیا۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حسین اعظم چلے گئے، آج بھی یاد رکھیے تاریخ ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی
موجوں میں قدم لیتے ہیں اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج بھی حسین اعظم کے ماننے والے حسینی اس دنیا میں موجود ہے جو شریعت اسلامیہ میں کسی کی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں کرتے۔ لوگوں، ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے وطن سے پیار کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم چاہتے تو بہت پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ ہمارے گوشت کو بند کیا، ہم نے برداشت کیا، اس لیے کہ گوشت کا تعلق کھانے سے تعلق رکھتا ہے، گوشت کھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ایکشن معاملے میں کیا ہوا، ہم نے برداشت کیا صرف اس لیے کہ اگر ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ملک کا نظام گرم بھرم ہو سکتا ہے۔ ہم کھانا چھوڑ دیں گے، آکشن چھوڑ دیں گے، مگر اے لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان اگر گوشت کے نام پر خاموش ہوا، اگر مسلمان آکشن کے نام پر خاموش ہوا، کیا مسلمان شریعت کے نام پر ہی خاموش ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ وہم و گمان اپنے دل ذہن و دماغ سے نکال دو۔ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس حسین نے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا۔ اے لوگوں، یہ ذہن بنا لو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آج مسلمان مہیلاؤں کو حق دینے کی بات کی جاتی ہے، ادھیکار دینے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان مہینوں کے اتنے ہمدرد بنتے ہیں، اس وقت جب گجرات کی سرزمین پر زکیہ کے ساتھ اس کے سامنے اس کے شوہر کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت وہ لوگ کہاں تھے؟ مہیلا کو ادھیکار دے گا، اس وقت ان کا مزاج کہاں تھا؟ جب عشرت جہاں کے سامنے اس کے باپ کو قتل کیا گیا، ہم کہتے ہیں وہ ادھیکار دینے والے کہاں تھے؟ لہٰذا ہے لوگوں، ہم کہنے پر مجبور نہ کرو، ہم صرف اس لیے خاموش ہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر بھگت سنگھ نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے، وہیں پر اشفاق اللہ خان کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، میر عبد الحمید کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک ایک خون کا قطرہ اس وطن کے لیے قربان ہوا ہے، اس وطن کے لیے بہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے دین شریعت کے لیے، تحفظ کے بقا کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں، میں بولتا ہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔